اگر آج ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں، کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ باہر بازاروں میں کاروبار کر رہے ہیں، وہ اپنے کاروبار میں مشغول ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، لیکن آج اگر ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ کی توفیق ہے۔ اس پہ ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور رو رو کے گر گڑا کر آنسو بہا کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں نیکی کی توفیق دی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں بیٹے اور بیٹیاں دی ہیں، ہمیں اپنا کاروبار دیا ہے، ہمیں اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایک جون جولائی کی گرمی میں ایک وہ بندہ جو گو پہ کھڑا ہے، مستری، وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے پیٹ کے لیے، روزی کمانے کے لیے جون جولائی کی گرمی میں گو پہ کھڑا ہے، لیکن میں اور آپ پنکھے کے نیچے، اے سی کے نیچے بیٹھ کے ہم روزی کما رہے ہیں۔ اور بھائی اس کا رب بھی وہی ہے جو میرا رب ہے، وہ بھی دنیا میں ایسے ہی آیا ہے جیسے میں آیا ہوں، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ گرمی کی شدت میں اس گو پہ کھڑا ہو کے جون جولائی کی گرمی برداشت کر کے وہ روزی کما رہا ہے، اور میری روزی اور رزق میرے پاس اللہ رب العزت لا کے قدموں پیش کر دیتا ہے۔ اور میں نے اللہ کو کیا دیا ہے؟ اس نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے کہ اس کی روزی اس گو پہ ہے، میری روزی جو ہے اے سی اور پنکھے کے نیچے بیٹھ کے ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ اور بھائی اس نے کیا بگاڑا ہے اللہ کا؟ یہ جو باہر ریڑیاں لگاتے ہیں، نالے بیچتے ہیں، انہوں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے؟ بھائی یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں عزت کا نوالا دیا ہے، ہمیں اپنا کاروبار دیا ہے، اگر اللہ رب العزت نے ہمیں مال، بیٹے بیٹیاں دی ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور رو رو کے اللہ سے گر گڑا کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کہنا چاہیے اے اللہ سانو سارا کچھ دے تے دیتا ہی، اے اللہ کھو نہ لئی کدی، اللہ پراٹھیاں دی عادت پا کے سکیاں تے نہ لے آئی، اللہ سانو گڈیاں دی عادت پاتی آ کدی واپس ان چنچی تے سائیکل تے نہ لے آئی۔ ہمیں اللہ سے رو رو کے دعائیں کرنی چاہیے۔ صحیح بات ہے، آج غریب طبقہ جو ہے ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے ترستے ہیں، لیکن ہمارے بچے جو ہیں ہزاروں کی فراقیں پہنتے ہیں، ہمارے بچے ہزاروں روپیہ پیزوں میں لگا کر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ان غریبوں کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے کھانے کے لیے۔ صحیح بات ہے، اگر ہم کوئلوں پہ سجدہ کریں تو ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان کو اللہ رب العزت کوئی بھی نیکی دے، نیکی کی توفیق دے دے، کسی قسم کی انعام اور احسان کر دے، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو ایک دوسری بات بھی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت بسا اوقات مال دینے کے ساتھ، بیٹے اور بیٹیاں دینے کے ساتھ، کاروبار دینے کے ساتھ اللہ مصیبتیں بھی لے کر آتا ہے، آزمائشیں بھی لے کر آتا ہے، امتحان بھی لے کر آتا ہے۔ ہمیں اس موقع پہ کیا کرنا ہے؟ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا اللہ کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے؟ آج اس حوالے سے چند گزارشات جو ہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں، جس طرح آج ہمارے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے، خصوصاً جو غریب لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پریشانیاں، مصیبتیں، ٹینشنیں یہ صرف غریب لوگوں کے حصے میں ہیں، امیر لوگوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے پوری صورت اتار دی اس چیز کو بیان کرنے کے لیے۔ 4 قسمیں کھا کر اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے کہہ دیا انسان کے مقدر میں مشقت، مصیبت، تکلیف لکھ دی ہے، ہر بندے کو آنی ہے، آزمائش میں اس نے 2-4 ہونا ہے آزمائش کے ساتھ، لیکن مشقت کے طریقے، مشقت کی کیفیات مختلف ہو سکتی ہیں۔ ایک بندے کو مصیبت جو ہے وہ جسمانی ہے، جسمانی ٹینشن کا شکار ہے، لیکن ایک بندہ جو ہے اس کو ذہنی ٹینشن ہے، ذہنی مشقت کا شکار ہے۔ مشقت ہر بندے کو آتی ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں غریب ہوں، مجھ پر اللہ کی بڑی مصیبتیں ہیں، بڑی ٹینشنیں ہیں مجھے، ان امیر لوگوں کو، یہ لمبی لمبی گاڑیوں پھرنے والوں کو کچھ نہیں ہے۔ نہیں، ہر بندہ ٹینشن اور پریشانی کا شکار ہوگا، یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ یہ اللہ نے اپنی پاک کلام میں فرما دیا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہر انسان کو مشقت آنی ہے۔
تو اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کے حوالے سے اپنا ذہن صاف کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو آزمانا ہے، ہر انسان کے اوپر آزمائش مصیبت لے کے آنی ہے۔ نمبر دو، دوسری چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو یہ ابتلائیں، آزمائشیں، ٹینشنیں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ آج اگر ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہم پہ جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ کے اذن اور اللہ کے امر سے آتی ہیں، ہمارے رویے چینج ہو جائیں، ہماری جو مزاج ہے وہ چینج ہو جائیں، اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورۃ التغابن میں فرما دیا، فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ اے مومنو سن لو، اگر تم پر کسی قسم کی مصیبت، ٹینشن، پریشانی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور اللہ کا حکم ہر چیز پر غالب ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، آنی ہے بھائی، لیکن ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس انسان پر ٹینشن، مصیبت، پریشانی آ گئی، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اس نے اس ٹینشن اور پریشانی کو اللہ کی رضا سمجھا، اس نے راضی برضائے رب ہو کر شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، تلخی نہیں دکھائی، ایسے کیوں ہو گیا بھائی، میرا کاروبار کیوں ہلاک ہو گیا، میرا بچہ کیوں چھینا گیا، میری یہ چیز کیوں گم ہو گئی؟ نہیں، اس نے اللہ کے بارے میں شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اپنے دل سے اس بات کا عزم اور اس نے ایمان پیدا کر لیا کہ مجھ پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کے اذن سے آئی ہے، اور جو انسان یہ عقیدہ بنا لیتا ہے یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو سکون دے دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو اطمینان دے دیتا ہے۔ تو اس لیے دوسری چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو آتی ہیں ساری آزمائشیں، مصیبتیں اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے آتی ہیں، لیکن آتی کیوں ہیں؟ تیسرا سوال، یہ ٹینشنیں، مصیبتیں آتی کیوں ہیں؟ کیا اللہ ہمیں تکلیف سے دوچار کرنا چاہتا ہے؟ کیا ہمیں مصیبت سے دوچار کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، اس کی چند ایک وجوہات ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ کسی انسان پر ٹینشنیں، مصیبتیں، پریشانیاں، یہ آج کل کے جو آزمائشیں، یہ مہنگائی کا فتنہ، یہ ظالم حکمران، طرح طرح کی مصیبتیں، یہ کیوں آتی ہیں؟ تین قسم کے لوگ ہیں جن پر آزمائشیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ پہلے قسم کا بندہ وہ ہوتے ہیں جن پر آزمائشیں، مصیبتیں آتی ہیں جو اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، منتخب کیے ہوئے ہیں، چنیدہ ہیں، اصلیحہ، اتقیاء، انبیاء ہیں، ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں ان کے درجوں کو بلند کرنے کے لیے، ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں بچہ جو ہوتا ہے اس کا ایک امتحان ہوتا ہے پرائمری کا، وہ پاس کرتا ہے، مڈل کا شروع ہو جاتا ہے، مڈل کا پاس کرتا ہے، میٹرک کا، میٹرک کے بعد ایف اے کا، ایف اے کے بعد بی اے، حتیٰ کہ پی ایچ ڈی کا امتحان پاس کرتا ہے، اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دے دی جاتی ہے۔ اگر ایک بچہ پرائمری کا امتحان پاس نہ کرے، مڈل کا نہیں ہوتا، مڈل کا نہ پاس کرے، میٹرک کا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت اپنے نیک لوگوں کے امتحان لے کر ان کے درجوں کو بلند کر کے پرائمری کا امتحان کرتا ہے، پھر مڈل کا لیتا ہے، پھر حتیٰ کہ پی ایچ ڈی کا امتحان۔ ابراہیم علیہ السلام سے بڑے امتحان لیے، جب پی ایچ ڈی کا امتحان لیا، آخری امتحان کیا امتحان تھا، کیا آزمائش تھی؟ بچے کو ذبح کر دے۔ بھائی کون کرتا ہے بچے کو ذبح؟ کہہ دیا بچے کو ذبح کر دے۔ دیکھنا چاہ، جب لٹا لیا بچے کو، چھری چلانے کا ارادہ کر لیا، فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے وفاؤں کی انتہا کر دی ہے، جا آج سے جو ہے تیرا چرچا اور ابراہیمی نام جو ہے ہم اسے شہرت دے دیں گے۔ آخری امتحان پاس کر لیا۔ تو وجہ بس کیا سمجھ آئی کہ انبیاء، اصلیحہ، اتقیاء پر جو آزمائشیں آتی ہیں اللہ ان کے درجوں کو بلند کرنے کے لیے آتی۔ آپ کسی بھی نبی، نیک لوگ، ان کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صبر کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ ان کے درجوں کو بلند کرتا کرتا حتیٰ کہ بلند ترین درجے پہنچا دیتا ہے۔ لیکن دوسری قسم کے وہ لوگ کہ جو نیک ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ گناہ بھی کرتے ہیں۔ جس طرح ہم ہیں، مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ بشری تقاضے کے مطابق ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ہم پہ مصیبتیں کیوں آتی؟ سب سے پہلی وجہ، ہم پہ کوئی آزمائش آتی ہے، اللہ ہمارے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہے، ہمیں آزمانا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے، کیا میرا بندہ میرے خلاف بکواس تو نہیں کرتا؟ یہ بندہ جو میرے بڑے دعوے کرتا تھا، اے اللہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میں تیرے لیے من تن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اللہ آزمائش اور مصیبت ڈال کے آزمانا چاہتا ہے بندہ کس قدر میرے ساتھ مخلص ہے،
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ جھوٹے اور سچوں کو پرکھنا چاہتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں آزمائش مصیبت آنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے، آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ پہلے بڑے نمازی تھے، آزمائش مصیبت آئی نمازیں چھوڑ دی، نمازوں کو خیر آباد کر دیا، اور کیا کیا، پہلے حلال کا رزق کھاتے تھے لیکن آزمائش ٹینشن مصیبت آئی، کاروبار ہلاک ہو گیا، سودی معاملات میں شامل ہو گئے، سودی لین دین شروع کر لیا۔ کتنے ہی لوگ ایسے آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ پہلے روزوں کے پابند تھے، روزے چھوڑ دیے۔ کتنی ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ پردے کا اہتمام کرتی تھی لیکن آزمائش مصیبت آئی، پردے دور ہو گئے۔ لیکن کتنے ہی لوگ ایسے ہیں آزمائش آنے کے بعد اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کل تک نمازی نہیں تھے، آج نمازی ہو گئے ہیں۔ کل تک کلین شیو تھے، آج داڑھی رکھ لی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں آزمائش آنے کے بعد اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی وجہ اللہ ہم پہ ٹینشنیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، یہ تکالیف، مال کا نقصان، کاروبار کا نقصان، گھریلو ٹینشنیں، ہر طرح کی پریشانی نازل کر کے اللہ ہمارے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہے، ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ دوسری وجہ کہ اللہ آزمائش کیوں نازل کرتا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے۔ ہمارے گناہ جو ہم سے ہو چکے ہیں، ارادی اور غیر ارادی طور پر جو ہم سے ہو جاتے ہیں گناہ، اللہ ان کی سزا دنیا میں دینا چاہتا ہے۔ جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دھوبی ہوتا ہے، جب وہ اپنے کپڑے کو صاف کرنا چاہتا ہے کیا کرتا ہے، پہلے کپڑے کو گرم پانی میں ڈالتا ہے، اس کو پٹکتا ہے، ایک دھوبی ہوتا ہے کیا کرتا ہے، کپڑے کو گرم پانی میں ڈالتا ہے، گرم پانی میں ڈال کے اس کی میل کچیل دور کرتا ہے، اس کو پٹکتا ہے، زور زور سے مارتا ہے، کیوں؟ اس کی میل کچیل کو دور کرنے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے۔ جس طرح ایک سنیارا کیا کرتا ہے، سونا بٹی میں ڈالتا ہے، اس کو آزمائش سے گزارتا ہے، تکلیف سے گزارتا ہے، اس کی میل کچیل دور کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، اپنے بندے کو پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے اللہ دنیا میں آزمائشیں ڈال کر اس کی سزا دنیا میں دینا چاہتا ہے کہ بندہ میرے سامنے آئے، صاف ہو، پاک ہو، گناہوں سے پاک ہو، نیکیوں سے مزین ہو۔ اللہ ہم پہ آزمائشیں ڈال کے ہمیں صاف کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ خیر کا سودا ہے، یہ نفع کا سودا ہے کہ اللہ آخرت کی سزا سے بچا کر ہمیں دنیا میں سزا دینا چاہتا ہے۔ تو اس لیے پہلا سبب کیا تھا، اللہ ہمارے اوپر مصیبتیں نازل کرتا ہے ہمیں آزمانے کے لیے، ہمارے صبر کا امتحان لینے کے لیے۔ دوسری وجہ ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں دنیا میں دینا چاہتا ہے۔ نمبر تیسری وجہ کہ ہم پہ آزمائشیں مصیبتیں کیوں آتی ہیں، اللہ ہمیں کچھ سبق سکھانا چاہتا ہے کہ آج اے انسان تجھ پہ مصیبت آئی ہے، تو بڑا وویلا کر رہا ہے، تو بڑا جو ہے گر گڑا رہا ہے، رو رہا ہے اور ہائے ہائے آہو بکا کر رہا ہے، لیکن چند دن پہلے تیرے دوسرے بھائی پر مصیبت آئی تھی لیکن تو نے دیکھا اس کو، لیکن تو ٹس سے مس نہیں ہوا، تیرے سر پہ جو نہیں رینگی۔ کل کیا تھا فلسطین میں، کیا کچھ نہیں ہوا، غزہ میں کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان پہ مصیبتیں آتی ہیں۔ ان کے بچوں کو ہم نے وہ ویڈیو دیکھی، ہم نے ویڈیو میں دیکھا کہ ہمارے ان فلسطینی بچوں کو کیا کیا گیا، وہ بلبلاتے رہے ہماری آنکھوں کے سامنے، ان ویڈیوز میں کیا کیا گیا، وہ شہید ہو رہے ہیں، ہماری ماں اور بہنوں کے دوپٹے چھینے جا رہے ہیں، ان پر ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں کچھ نہیں ہوا۔ لیکن آج میرے بچے میں مصیبت آ گئی ہے، آج میرے گھر میں مصیبت آ گئی ہے، آج مجھے بڑی ٹینشن لگی ہے، میں جو ہے کبھی ادھر جاتا ہوں، کبھی اس کو سفارش کرتا ہوں، کبھی یہ کرتا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ آج فلسطین کا بچہ ہمارا بچہ نہیں، آج کشمیر کا بچہ ہمارا بچہ نہیں، آج اس کشمیر کی ماں بہنہ ہماری ماں بہنہ نہیں سمجھتے ہم۔ آج میری ماں بہنہ پر مصیبت آئی، مجھے ٹینشن پڑ گئی ہے، میں لال بگولا ہو گیا ہوں، میں نے اس سے نکلنے کے لیے بڑے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں، لیکن اس میری ماں بہنہ کو مصیبت آئی، میں ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اللہ مجھے سبق سکھانا چاہتا ہے، کیا میرے بندے تیرے سامنے میرے بندے آئیں گے، ان پر مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، لیکن تیرا کام کیا ہے کہ جس طرح تجھ پر مصیبت آئے تو اپنے آپ کو اس مصیبت سے دور کرنے کے لیے بڑی کوششیں، بڑے جتن کرتا ہے، اس میرے بندے سے بھی تکلیف دور کرنے کی جتن کیا کر، مال خرچ کیا کر، اس سے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوششیں کیا کر۔ چوتھا سبب کہ جس وجہ سے اللہ رب العزت ہم پہ آزمائشیں مصیبتیں نازل کرتا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ڈرانا چاہتا ہے۔
تنبیہ کرنا چاہتا ہے، اے میرے بندے باز آ جا۔ آج اگر دنیا میں تو نے معافی نہ مانگی، وہ وقت بڑا سخت ہے۔ جب انسان مومن بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے سامنے اس کی سابقہ زندگی کی ساری فلم چل جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ میرے بندے تو نے فلاں وقت میں یتیم کو دھکا دیا تھا، اور فلاں وقت میں تو نے ایک بیوہ عورت کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، اور تو نے فلاں وقت میں فلم دیکھی تھی، فلاں وقت میں تو نے نماز چھوڑی تھی، فلاں وقت میں تو نے جو ہے کسی انسان مومن بندے کو فراڈ لگایا تھا، اس پہ ظلم کیا تھا۔ انسان کے سامنے ساری وہ فلم چل جاتی ہے۔ انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو آزمائش مصیبت آئی ہے میرے ان گناہوں کی وجہ سے آئی ہے۔ اللہ تنبیہ کرتا ہے، ڈراتا ہے کہ تو نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، جس کی وجہ سے آج تجھ پر یہ ٹینشن مصیبت آ گئی۔ اور مومن بندہ کیا کرتا ہے؟ اس تنبیہ کے بعد، اس ڈراوے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ رو رو کے گر گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اے اللہ، تو ہی زبردست کو زیر دست کرنے والا ہے، اور تو ہی گداگاروں کو حاکم بنانے والا ہے، اور تو یہ حاکموں کو گداگر کرنے والا، کنویں سے تخت مصر بٹھانے والا، تخت مصر سے اٹھا کے سمندر کی لہروں میں غرق کرنے والا اللہ تو ہی ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی حقیقی ہے، تو ہی ملجا منجا ہے۔ انسان مومن بندہ جب اس اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس وقت میں تنبیہیں بڑی ہوتی ہیں، ڈراوے اللہ کی طرف سے بڑے آتے ہیں، لیکن انسان ٹس سے مس نہیں ہوتا، اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کرتا، حتیٰ کہ آخری وقت آ جاتا ہے، پھر ٹائم نہیں ہوتا اس کے پاس توبہ کرنے کا۔ تو چوتھا سبب کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہم پہ آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں لے کر آیا ہے، ہمیں تنبیہ کر رہا ہے۔ اور بھائی جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے، آج تجھ پہ بھی ہو سکتا ہے، تو بندہ بن جا۔ اگر آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے تجھ پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ قادر ہر کام پہ۔ اگر تو باز نہ آیا، اگر تو نے اپنے گناہوں کا اعتراف نہ کیا، اپنے گناہوں سے باز نہ آیا، اور بھائی بڑے بڑے ہم نے قوم فرعون ہے، قوم عاد ہے، قوم لوط ہے، بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر دیا، بھائی تو کس بات کی مولی ہے؟ اللہ ہمیں ڈرانا چاہتا ہے، تنبیہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، 3 بندے جو بخاری کا واقعہ، غار میں پھنس جاتے ہیں، بہت بڑی چٹان جو ہے ان کے اس غار کے آگے آ جاتی ہے۔ آج اور میں اور آپ ہوتے، ماہر ارضیات ہوتا، وہ کیا کہتا؟ کرین کو لے جانے کی بات کرتا، جمعیت کو پہنچانے کی بات کرتا، ہیلی کاپٹر پہنچانے کی بات کرتا، لیکن اب وہ 3 بندے ایک مصیبت میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، غار کے آگے ایک بہت بڑی چٹان آ گئی ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے، رو رو کے دعائیں کی، گر گڑائے، آنسو بہائے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اس چٹان کو، کہ جو چٹان کئی ایک بندے مل کے سائڈ پہ نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر کے وہ چٹان سائڈ پہ کر دی تھی۔ کیا سمجھ آئی؟ کہ مصیبت، ٹینشن آ جائے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف توبہ کرنی چاہیے۔ وہ غزوہ تبوک کا واقعہ، 3 صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے، غزوہ تبوک سے 3 صحابہ کرام پیچھے رہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ آپ نے کہا بائیکاٹ ہو گیا، بائیکاٹ کر لیا گیا، آزمائش شروع ہو گئی ہے، بیویوں کو الگ کر دیا گیا، تنہائی میں دھکیل دیا گیا، بھائی کسی سے ہم نے بات نہیں کرنی، روتے رہے، گر گڑاتے رہے، آنسو بہاتے رہے، حتیٰ کہ اللہ نے اعلان توبہ نازل کیا کہ نہیں کیا؟ جب اعلان توبہ نازل کیا، وہ بیویاں جو واپس چلی گئی تھیں وہ واپس آ گئی تھیں، جو زمین کل تنگ تھی آج کشادہ ہو گئی۔ کیا سمجھ آئی؟ انسان پر جب مصیبت، پریشانی، ٹینشن آتی ہے، انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف گر گڑائے، آنسو بہائے، روئے، اللہ رب العزت ان تمام مصیبتوں کو دور کر لیتا ہے۔ اگر ہم نے ان ڈراموں کے بعد، تنبیہات کے بعد، اگر اللہ کے سامنے روئے نہیں، گر گڑائے نہیں، رجوع نہ کیا، توبہ نہ کی، پھر کیا ہوگا؟ یہی مصیبتیں، ٹینشنیں ہم پر اللہ کا عذاب اور کوڑا بن کے نازل ہوں گی۔ یہ ظالم حکمران کیا ہیں؟ یہ ہمارے اپنے اعمال کا وجہ ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے۔ آج نیک حکمران ہم پہ کیوں نہیں آتا؟ وجہ صرف یہ ہے کہ آج ہم جو ہیں ہمارے گناہ اور بدعملیوں کا نتیجہ۔ اگر ہم نے باز نہ آئے، ہم نے تنبیہ حاصل نہ کی، ہم نے ڈراوے حاصل نہ کیے، اللہ سے معافی نہ مانگی، تو پھر مجھے بتائیں قوم عاد پر چیخ کا عذاب، قوم عاد پر وہ آندیاں کیوں آئی تھیں؟ قوم سمود پر چنگار کا عذاب کیوں آیا تھا؟ قوم مدین پر چیخ کا عذاب کیوں آیا تھا؟ قوم جو لوط ہے اس پہ پتھروں کی بارش کیوں ہوئی تھی؟ قوم فرعون پر اللہ رب العزت نے خون کا، مینڈک کا، ٹڈیوں کا عذاب کیوں نازل کیا تھا؟
صرف وجہ یہ تھی، تنبیہات آئی تھی، ڈراوے آئے تھے، سمجھانے کے لیے رسول آئے تھے، لیکن وہ سمجھے نہیں تھے، وہ اللہ کے باغی بن گئے تھے، اللہ کے سرکش بن گئے تھے۔ اللہ نے انہی مصیبتوں آزمائشوں کو ان پر اللہ نے اپنا عذاب بن کے نازل کیا۔ تو ہمارے لیے ان واقعات میں سبق ہے، آج ہم اللہ رب العزت کی طرف آ جائیں، ہم رجوع کر لیں اللہ کی طرف، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، یہ مصیبتیں، یہ ٹینشن انشاءاللہ اللہ ساری دور کر دے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر ہم نے تنبیہ حاصل نہ کی اور وہ وقت آ گیا اللہ کی عذاب کا، اللہ کی اس تکلیف کا، عذاب عظیم کا وقت آ گیا، پھر ہماری توبے قبول نہیں ہوگی۔ وہ فرعون تھا، فرعون نے کیا کہا تھا جب اللہ کا عذاب آیا؟ سمندر نے کہ پانی نے، اس کی لہروں نے، اس کی موجیں اس کو الٹا بلٹا کیا، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لے کر آتا ہوں جیسے بنو اسرائیل ایمان لے کے آئے تھے۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا تھا؟ فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اب ایمان لے کے آتا ہے، ہم نے کہا تھا ایمان لے آ، ہم نے ڈرایا تھا تجھے، تنبیہ کی تھی، سمجھایا تھا، لیکن تو اس وقت ایمان لے کے نہیں آیا، اب تو ایمان لے کر آیا ہے، اب نہیں بھائی، اب ٹائم ختم ہو گیا۔ ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے، یہ نہ ہو کہ پھر وقت آ جائے ہماری توبہ قبول نہ ہو، اللہ کی طرف لوٹنا، گر گڑانا، آنسو بہانا کسی کام نہ آئے۔ اس وجہ سے آج ہمارے پاس وقت ہے، ان ٹینشنوں سے، ان پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کا موقع ہمارے پاس ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے گر گڑائیں، آنسو بہائیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے ان ٹینشنوں کو، ان پریشانیوں کو ہمارے لیے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ، ہمارے لیے اطمینان کا باعث بنا دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھ کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ جو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم پہ جو ٹینشنیں، مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف، یہ بیماریاں آتی ہیں، اللہ رب العزت کے کچھ حکمتیں ہیں، کچھ مصلحتیں ہیں۔ پہلی مصلحت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آزمانا چاہتا ہے، ہمارے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہے، تو ہم نے بے صبری نہیں دکھانی، اللہ کے شکوے نہیں کرنے، شکایتیں نہیں کرنی۔ دوسری وجہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ٹینشن آتی ہے، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے، ہمیں نیکیوں میں مزید بڑھانا چاہتا ہے، ہمارے گناہوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ تیسری وجہ اللہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ تو مومن پتہ کیا کرتا ہے؟ مومن جب ٹینشن مصیبت آتی ہے نا، وہ سیکھتا ہے اللہ نے یہ ٹینشن مجھ پر کیوں نازل کی ہے، مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے۔ وہ ویلا نہیں کرتا، شکایتیں نہیں کرتا، شکوے نہیں کرتا۔ اور یہ چیز میں نے ایک انسان اس میں بہت زیادہ دیکھی، جو آپ کے قاری صاحب ہیں ادھر عبد المنان صاحب، جو خطیب صاحب میرے استاد ہیں ادھر ستیانے میں پڑھتا ہوں، ادھر وہ پڑھاتے تھے۔ یہ چیز میں نے ان میں اتم درجے میں دیکھی، کبھی انہوں نے شکایت نہیں کی، بڑی دیر سے جب ہم پڑھتے تھے اس وقت بیمار تھے، لیکن کبھی اللہ کا شکوہ کیا ہی نہیں، کبھی ہم نے ان کی زبان سے سنا ہی نہیں کبھی شکوہ اللہ کا۔ تو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم ٹینشن میں اللہ کا شکوہ نہ کریں۔ اور چوتھی وجہ، آخری وجہ یہ ہے اللہ ہمیں ڈرانا چاہتا ہے، تنبیہ کرنا چاہتا ہے، اے میرے بندے باز آ جا، باز آ جا۔ تو ہم نے ان چار اسباب کو ذہن پہ رکھ کے ان ٹینشنوں مصیبتوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھ کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔